عمران خان صاحب تحریک انصاف تنگ ہے، منظور پشتین تنگ ہے، بلوچ تنگ ہیں، 80% جیلوں میں لوگ بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، جس پر چاہو مقدمہ کر دو۔ فوج کرتی ہے، فوج کا سپورٹ حاصل ہے مولانا عبدالعزیز کو، تو وہ کون سی فوج ہے جس کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے؟ ام حسان صاحبہ جا کے گانے باجے کی جو ڈانس کی محفلیں ان کو کیوں بند کراتی ہیں؟ میں نے کہا تو شریعت کا حق ہے۔ تو یہ ذمہ داری ریاست کی نہیں ہوتی ہے مولانا صاحب؟ خود 2007 بچیاں تیار ہیں، 2007 میں تو بچیاں تیار ہیں لڑنے کے لیے۔ کیسے لوگ یہاں اسلحہ ہے، بارود ہے، نہ جانے کیا ہے، آج آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں وزیر داخلہ کے بارے میں، تو کیا وزیر داخلہ اس میں ڈائریکٹ انوالو ہے؟ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری مدرسہ بنانا ہوتا ہے۔ زمین اگر قانونی ہو تو تب بھی بنانا چاہیے، اگر زمین غیر قانونی تو اس پہ ویسے بنانا چاہیے۔ جو مولانا حامد الحق صاحب کا بیان ہے نا، وہ انتہائی خطرناک بیان ہے، اتنے سخت لفظ کہیں وہ لفظ میں بول نہیں سکتا۔ ایک فون آ گیا، کہنے لگے جی وہ السلام علیکم، میں صدر تھانے سے SHO بول رہا ہوں، وہ جو حارث آپ کا بھتیجا ہے؟ میں نے کہا جی بھتیجا ہے۔ کہتے ہیں وہ پکڑا گیا، اس کے ساتھ چند لڑکے بھی ہیں، ایک کرنل کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ یہ کون سے تھانے سے کال آئی تھی؟ یہ صدر تھانے سے۔ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، کام کیا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، علماء مشائخ بھی ہے، بہت سارے مدارس بھی ہے، تو وہ سارے اس معاملے پہ خاموش ہے۔ بہت ساری سیاسی مذہبی جماعتی بھی ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہے، سینٹ کا حصہ بھی ہے، حکومت کا حصہ بھی ہے، تو وہ کیوں خاموش ہے اور مولانا عبدالعزیز کیوں اٹھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ ریاست کے ساتھ آپ کیسے ٹکراؤ کر سکتے ہیں؟ برداشت کر سکتے ہیں؟ مطلب 2007 میں بھی ٹکراؤ ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لبیاتاج ٹی وی۔ لال مسجد میں موجود ہے غازی مولانا عبدالعزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، افطاری بھی ہوا کا ٹائم بھی ہوا، چاہتا ہے چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں کر رہے ہیں، جو چیزیں وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ام حسان صاحبہ ایک وقت تھا کہ لیڈ کری تھی، 2007 کی میں بات کر رہا ہوں، آج پھر وہی معاملات ہیں، مستورات استانیہ اور معصوم بچیاں روڈ پہ ہیں، معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، پاکستان کا مجموعی نظام انتہائی تباہ کن صورتحال اختیار کر چکا ہے، سارے کے سارے اس ملک میں تنگ ہیں۔ عمران خان صاحب تحریک انصاف تنگ ہے، منظور پشتین تنگ ہے، بلوچ تنگ ہیں، پوری قوم تنگ ہے۔ پھر جو ہمارا سسٹم ہے یہ انصاف نہیں دے پا رہا، ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس سے قوم تنگ آ چکی ہے۔ ہمارا عدالتی نظام طویل ترین نظام ہے، مہنگا ترین نظام ہے، اور اب تو عدالتی نظام کے اندر فوج نے اپنے بندے لا کر بٹھا دیے، ان کی مرضی چل رہی ہے، جو اوپر سے اشارہ آتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب ام حسان صاحبہ ایک جھوٹے مقدمے میں، میں تمام پوری حکومت سے، آرمی سے، وزیر داخلہ سے، سب سے کہوں گا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جھوٹا مقدمہ ہے، آئیں قسم کھاتے ہیں، میں کہوں گا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں ہم زمین میں دھنس جائیں، آپ جھوٹے آپ زمین میں دھنس جائیں، میں اس حد تک کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹے ہیں، خود ان کے افسروں نے کہا جھوٹا ہے۔ اور پھر ام حسان صاحبہ کو اس میں ایک مرتبہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے 4 دن کا، پھر 3 دن کا ریمانڈ دیا جا رہا ہے، پھر 4 دن کا ریمانڈ دیا جا رہا ہے، پھر 2 دن کا ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ کیوں ریمانڈ دیا جا رہا ہے؟ مولانا صاحب بہت سارے لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں، چونکہ میڈیا، میں انتہائی معذرت، چونکہ خود میڈیا کا بندہ ہوں، لیکن میں انتہائی ناظرین معذرت سے بات کر رہا ہوں کہ میڈیا اس ایشو کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہا جس طرح ہونا چاہیے۔ ایک تو اس پہ ہم بات کریں کہ میڈیا کیوں اس چیز کو اس طرح سے پبلش نہیں کرا، عوام کے سامنے حقائق کیوں نہیں لا رہے۔ دوسرا کہ ام حسان صاحبہ کے اوپر کن مقدمات درج ہوئے ہیں، کتنے مقدمات ہیں؟ دیکھیے، ابھی فی الحال تو ایک مقدمہ درج کیا۔ ام حسان صاحبہ گئی تھی ایک مسجد کی حفاظت کے حوالے سے، اور وہاں بات چیت کے حوالے سے گئی تھی، اور تحفظ کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے گئی تھی۔ تو ام حسان کے سمیت تقریباً 9 جو معلمات اور طالبات پر تو گرفتار کر لی گئیں،
اور اس کے علاوہ 10-11 وہاں کے جو مدرسے کے تھے استاد گرفتار کر لیے گئے، اور 30 سے 40 نامعلوم پر مقدمہ درج کر دیا گیا، عورتیں اور ایسے ہی مرد بھی، یعنی 100 افراد پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایسا ظالمانہ نظام ہے۔ اس کے بعد سے پھر وہ جو مسجد شہید ہو رہی تھی یا جو مدرسہ جو گرانے کی کوئی بات چیت چل رہی تھی، وہ غیر قانونی مدرسہ تھا، غیر قانونی مسجد تھی، کیا تھا وہ؟ قانونی تھا۔ اس ملک کے اندر جو اوپر والے چاہتے ہیں وہ انہی کا حکم چلتا ہے۔ ساری جو آرمی چاہتی ہے اور ہمارے سیاستداں چاہتے ہیں ان کا سارا حکم چلتا ہے۔ اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی 80 مساجد مدارس کو شہید کرنے کا پروگرام کیا تھا، 7 مسجدیں گرا دی گئی تھی، تو اس پر تنازع کھڑا ہوا تھا اور لائبریری قبضہ کر لی گئی تھی۔ اب بھی مسجدوں کی جیسے تنازع کھڑا ہوا اور حضرت ام حسان صاحبہ کو گرفتار کر کے ان پر جھوٹے مقدمات ڈال دیے گئے ہیں، ان کو ریمانڈ دیا جا رہا ہے، اور ایک طرف مذاکرات بھی کی جا رہے ہیں کہ جی آپ مدرسے کا اتنا حصہ گرا دیں، پہلے تو کہا سارا مدرسہ گرا دیں، ہم ام حسان کو چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ مدرسہ بنایا جائے، آپ نے آج تک نہ بنایا۔ فیصلہ تھا کہ دیت دی جائے، 100 افراد کی دیت دینی تھی، کہاں ہے دیت؟ آج تک دیت آپ نے نہ دی۔ ان سے کہا تھا یہ ہاسٹل بنائے جائیں، نہ دی۔ تحفظات تو مولانا صاحب یہ بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مدرسہ بن رہا ہے، یہ تعمیر ہو رہا ہے، تعمیر ہے، زیر تعمیر ہے، یہ مدرسے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے اور یہ غیر قانونی قبضے میں لی ہوئی، یہ جگہ غیر قانونی ہے۔ دیکھیں یہاں پر تو یہ جو ہمارے بڑے بڑے افسران ہیں، یہ گورنر ہاؤس قانونی ہے، وزیر اعظم ہاؤس ایکڑوں پر قانونی ہے۔ غریب بیچارہ 2-3 مرلے کو ترستا ہے، اور پھر ہم یہاں اپنی کوٹھیاں بنا رہے ہیں، ہم تو مدرسے کی جگہ مدرسہ بنا رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس آپ خود اس پر جو ہے وہ آ چکی ہیں، بڑے بڑے گورنر ہاؤس ہے، ایکڑوں میں ہے، 80 ایکڑ پر بنا ہوا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس ہے، صدر ہاؤس ہے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، اور پھر ہمارے ان کے تو کھیل کے میدان ایکڑوں پر بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے پھر مذاکرات بھی ہوتے رہے، انہوں نے کہا جی مدرسہ گرا دیں۔ ہم نے اس پر بھی ہمارا ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ دوستوں کے کہنے پر ہم نے کہا چلو جی کچھ حصہ گرا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، ایسا سے یہ پورے کی طرف آتے چلے گئے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے مدرسہ ہم نے کچھ حصہ بلکہ گرا بھی دیا صبح ان دوستوں کو کہنے پر، علماء کے کہنے پر، ہمارے بزرگ تھے، گرا دیا۔ لیکن اس کے بعد ان کے یہ ہوا کہ نہیں جی نہیں، اب جو ہے مدرسہ پہلے کہا آدھا گرے گا پھر پورے کی طرف چلے گا۔ یہ مدرسے یہ گراتے ہیں، بے حیائی کے اڈے، فحاشی کے اڈے، عریانی کے اڈے، بدکاری کے اڈے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، وہ کیوں نہیں ختم کرتے اس ملک میں؟ یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں، ریاستی اداروں کی اس کے اوپر پابندی لگائیں یا ختم کریں، تو ریاست اپنا کام نہیں کر رہی؟ نہیں کر رہی، کہاں کر رہی ہے؟ وہ ختم کر رہی ہے، بلکہ ریاست تو یہ کام کر رہی ہے۔ ریاست بے حیائی پھیلا رہی ہے، فحاشی پھیلا رہی ہے، عریانی پھیلا رہی ہے، بدکاری۔ ہمارا جو میڈیا ہے سارا بے حیائی کے اس پہ سارے کے سارے پروگرام آتے ہیں، تو یہ کون کر رہا ہے؟ کس کی نگرانی میں ہو رہی ہے؟ ابھی موجودہ جس ایشو کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لال مسجد اور جامع حفظہ اور ام حسان صاحبہ جو معاملہ چل رہا ہے، میڈیا اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر رہا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہی تو ہے نا، ہمارے ساتھ سلوک کیے جا رہا ہے نا، اس میں میڈیا آ ہی نہیں رہا۔ ام حسان کو کہا جا رہا ہے، ایک کسی نے کہا تھا کہ جی ان پر جو ہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ اور جو ہے فائرنگ کا کیس مبینہ کیس ہے۔ بھائی آپ پیش تو کریں، انہیں بتائیں تو صحیح، ان کے پاس یہ چیزیں تھی ہی نہیں۔ یہ ملک ایسا ہے کہ آپ جائیں 80% جیلوں میں لوگ بے گناہ پڑے ہوئے، جس پر چاہو مقدمہ کر دو۔ فوج کرتی ہے، سیاستداں کرتے ہیں، سردار کرتے ہیں، خان کرتے ہیں، نواب کرتے ہیں، پولیس کرتی ہے، CTD کرتی ہے، جس پر چاہیں مقدمہ کر دیں، وہ بیچارہ پسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اس ملک پر، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب ام حسان صاحبہ کو ایک جھوٹے مقدمے میں 4تھی مرتبہ ریمانڈ دیا ہے، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر کہہ رہے مدرسہ گرا دو۔ تو مذاکرات کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ مذاکرات جو ہے سیکرٹری داخلہ کے ساتھ ہو رہے ہیں اور یہاں کے افسران کے ساتھ ہو رہے ہیں، علماء کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ کے بارے میں آپ کے سخت الفاظ آپ نے استعمال کیے، دیگر جو پچھلے گزشتہ جمعے کے خطبات میں نے سنے اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں وزیر داخلہ کے بارے میں، تو کیا وزیر داخلہ اس میں ڈائریکٹ انوالو ہے؟ بالکل انوالو ہے، بالکل انوالو ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔
ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اب اس وقت پورا اسلام آباد کا جو جامع حفصہ لال مسجد کے اطراف میں پورا سیکٹر بند ہے. تو جو جمعہ بھی بند رہا, اتوار بازار بند رہا. لوگ کھانے پینے کو ترس رہے ہیں, اور اس کے علاوہ لوگ جو ہے گھروں میں کھانا لے جانا ہے اس کو ترس رہے ہیں, مزدوری کو ترس رہے ہیں. G7 بند ہوا ہے. بھئی کس لیے بند کیا ہوا ہے؟ ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ ہم تو یہ رمضان کا مہینہ ہے, سحری افطاری کے لیے معاملات کیسے نظام چلا رہے ہیں بچوں اور مستورات کے لیے اور طلبات کے لیے؟ تو یقیناً ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, ہمیں ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں ان سے کہتا ہوں, انہوں نے مطالبات رکھے کہ جی آپ فوج کو کچھ نہیں کہیں گے, یعنی فوج فرشتے ہیں, معصوم ہیں, اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن بعض لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ فوج کا سپورٹ حاصل ہے مولانا عبدالعزیز کو. تو وہ کون سی فوج ہے جس کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے؟ اگر فوج کی سپورٹ ہوتی تو اس حال میں ہم بیٹھے ہوتے, مدرسہ گرایا جا رہا ہوتا. فوج کا تو حال یہ ہے, انہوں نے کہا جی فوج پر آپ تنقید نہیں کریں گے. میں نے کہا جی ہاں, فوج پر بے جا تنقید نہیں کریں گے اور ہم گالیاں نہیں دیں گے. ہاں, قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح بات ہے وہ تو کریں گے, وہ تو ہم کریں گے. ام حسان صاحبہ جا کے گانے باجے کی جو ڈانس کی محفلیں ان کو کیوں بند کراتی ہیں؟ میں نے کہا تو شریعت کا حق ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ریاست کا حق تو یہ ذمہ داری ریاست کی نہیں ہوتی ہے مولانا صاحب؟ خود کراتی ہے ریاست, تو ڈانس کی محفلیں کراتی ہے ریاست, ڈانس کی محفلیں. اب اسلام کے اندر کوئی کھلاڑی ہوتے ہیں؟ اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی کھلاڑی تھے؟ اربوں روپے کھلاڑیوں پر خرچ ہو رہے ہیں, اربوں روپے ہمارے میڈیا پر خرچ ہو رہے ہیں, اربوں روپے گانے باجے پر خرچ ہو رہے ہیں, اربوں روپے ہمارے وزیر اعظم صدر ہاؤس پر خرچ ہو رہا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے, کام کیا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے, علماء مشائخ بھی ہے, بہت سارے مدارس بھی ہے. تو وہ سارے اس معاملے پہ خاموش ہے. بہت ساری سیاسی مذہبی جماعتی بھی ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہے, سینٹ کا حصہ بھی ہے, حکومت کا حصہ بھی ہے. تو وہ کیوں خاموش ہے اور مولانا عبدالعزیز کیوں اٹھا؟ عالم بولتا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بولے, تھوڑے عرصے میں شہید کر دیے گئے. مولانا حامد الحق صاحب بولے, کچھ دن ان کے بیانات آئے ہیں, آپ بیانات سن لیں. انہوں نے کہا ہے فوج ہماری ظلم کر رہی ہے, ہمارے سیاستدان ظلم کر رہے ہیں, اور بہت سخت ان کی تقریریں ہیں. ان کو شہید کر دیا گیا. جو اس ملک میں حق و صداقت کی آواز بلند کرتا ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے. حق و صداقت کی یہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے. اب تو جج بھی ان کے اپنے وہ اوپر سے پوچھ کر کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. حالانکہ شریعت میں تو یہ ہے کہ پہلے آپ تحقیق کریں گے کہ اس نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا, اس کے بعد اس کو گرفتار کریں گے. یہاں پہلے گرفتار کر کے اندر کر دیں گے اور اس پر مقدمے چلنے, ریمانڈ پر ریمانڈ لینے شروع کر دیں گے, اور جو ہے مقدمے شروع کر دیں. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اس سے انہوں نے مطالبات یہ رکھے, میں نے ان سے مطالبات رکھے کہ اس وقت حالات بہت خراب ہو گئے, آپ کے اور ہمارے حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کو ٹکراؤ ہو سکتا ہے. اس سے ایک ہی حل ہے کہ آئیں صلح کرتے ہیں. صلح اس بات پر ہوگی کہ آپ یہ کریں کہ پاکستان میں جمہوریت کا یہ جو ظالمانہ نظام ہے جو یہود و نصارہ سے آئے, اس کو ختم کریں, شورائی نظام قائم کریں. شورائی نظام میں نیک صالح متقی پرہیزگار ہونے چاہیے. مولانا صاحب, آپ نے ٹکراؤ کا ذکر کیا ہے, ریاست کے ساتھ آپ کیسے ٹکراؤ کر سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں؟ مطلب 2007 میں بھی ٹکراؤ ہوا تھا, تو اس بار جب ریاست ظلم پر اتر آئے گی تو ٹکراؤ تو ہوتا ہے نا. ایک مقولہ تنگ آمد بجنگ آمد. آپ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے, ہماری مسورات کو گرفتار کر کے ان کے ریمانڈ پر ریمانڈ دیں گے, ان کی بیماری کا خیال نہیں کریں گے, تو پھر ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. 2007 بچیاں تیار ہیں, 2007 میں تو بچیاں تیار ہیں لڑنے کے لیے. کیسے 2007 میں تو الزام تھا کہ آپ لوگ یہاں اسلحہ بارود نہ جانے کیا ہے. آج آپ کے پاس کیا ہے, کیسے تیار ہے, کیسے ٹکراؤ کریں گے؟ میں نے عرض کیا نا, جب انسان پر ظلم ہوتا ہے نا, کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے, تو پھر وہ مقابلے کے لیے اتر آتا ہے. اور شریعت کا بھی حکم ہے, من قتل دون مالہ فہو شہید, من قتل دون عرضہ فہو شہید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آبرو کے جو ہے لڑتے ہوئے, آبرو کے لڑتے ہوئے وہ شہید ہے. اپنی مال کے لیے لڑتا ہوا, تو ہماری آبرو ہے, ہماری عزت ہے, ہمارا دین ہے, ہماری شریعت ہے, ہمارے مدرسے ہیں. ہم انشاءاللہ آخری آپ تحقیق کر لیں, مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی کہ نہیں آئی, ہزاروں نے گواہی نہ دیں تو مجھے جو ہے میرے
سر قلم کر دیں۔ علامہ عبدالرشید غازی شہید کے قسم کھا کر گواہی نہ دے لاکھوں افراد کہ اس کی قبر سے خوشبو آئی تو آپ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں۔ ابھی بھی ان دنوں پھر خوشبو آتی ہے، بار بار خوشبو آتی ہے، شہداء لال مسجد سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ دیکھو جن کو تم حقیر سمجھتے ہو وہ اللہ کے ہاں اتنے عظیم لوگ ہیں۔ آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں حکمراں کہ انشاءاللہ بہت جلد وقت آ رہا ہے، ان کا گھیرا تنگ ہونے والا ہے۔ آج ہماری پولیس، ہماری فوج کسی جگہ جا کر اکیلے جا کے نماز پڑھنا مشکل ہے، اس کی مسجد میں اپنے لباس پہ جا نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے پل سپورٹ حاصل ہے، اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، افغانستان سے سپورٹ حاصل نہیں، وہ بیچارے اپنے مسائل کا شکار ہیں۔ انہوں نے تو ہماری زبانی حمایت بھی نہیں کی، یعنی زبانی کچھ کہتے ہیں نا وہ بھی نہیں کی، اور ہمیں شکوہ بھی نہیں ہے ان سے، کیونکہ ہمیں تعلق اللہ سے قائم ہے۔ وہ ایک جو سائل ہوتا ہے نا، اس کا صدا ہوتی ہے جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ وہ جو ہمارے لیے ایک زبان کھولے اس کا بھی بھلا، اور جو نہ کھولے اس کا بھی بھلا۔ ہم نے اللہ سے لینا ہے، زیادہ سے زیادہ آئیں گے تو حکومت آئے گی، ہم لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے، ہمارا کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ مولانا صاحب آخر میں نہیں چاہ رہا کہ اس پروگرام کی وجہ، اس فیلا کے اس انٹرویو کی وجہ سے مذاکرات پہ کوئی منفی اثر پڑ جائے، میں ہرگز یہ نہیں چاہ رہا، لیکن میں یہ جاننا اور سمجھنے کی کوشش کروں ناظرین کے لیے کہ مذاکرات میں اگر آپ کے مطالبات مانے جاتے ہیں تو کیا یہ معاملات واپس آپ اپنے اس پہ آ جائیں گے، مستورات اپنے مدارس کے اندر آ جائے گی اور معاملات روزمرہ کے اس پہ آ جائیں گے؟ دیکھیے ہم نے مذاکرات کے لیے بہت کوشش کی، 10-15 دن اس کے لیے کوشش ہوتی رہی، بہت سارے علماء نے کوشش کی، اور بہت سارے علماء نے کوشش کی، اور ہم نے بہت ساری چیزیں ہم نے مجبوراً تھوڑا سا جھک کر ہم نے کہا، اپنے ساتھیوں کے کہنے پر ہم نے کہا چلو یہ حصے گرا بھی دیں، حالانکہ مدرسہ گرانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری مدرسہ بنانا ہوتا ہے۔ آج تک اس مدرسے کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بنایا جائے تو زمین اگر قانونی ہو تو تب بھی بنانا چاہیے، اگر زمین غیر قانونی تو اس پہ ویسے بنانا چاہیے۔ زمین کس کی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے نا زمین ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے نا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے بنایا جائے، اور یہاں مدرسہ بنا ہوا تھا۔ تو اللہ کی زمین پر شرعاً مسئلہ یہ ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے دو قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شخصی زمین، ہوتی ہے ایک ہے سرکاری زمین۔ شخصی زمین پر تو آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں بنا سکتے، لیکن اگر سرکاری زمین ہو اور وہاں ضرورت ہو تو فرض بن جاتا ہے کہ وہاں مسجد اور مدرسہ بنائے گی، ضرورت ہو۔ اگر ضرورت نہ ہو تو آخر میں آپ مجھے بتائیں، آپ مسافر صدر صاحب کا کام کیا ہے؟ صدر صاحب کا کام کیا ہے؟ صدر تو سر وہ تو قانونی طور پہ تو کاغذی کارروائی بھی نہیں کر سکتا، وہ تو وزیر اعظم روپے کا خرچہ ہے۔ گورنر کے کام کیا ہے؟ اربوں روپے کے خرچے ہیں۔ قومی اسمبلی کے سارے بیٹھے ہوئے، ان کا کام کیا ہے؟ اربوں روپے کے خرچے ہیں۔ سینٹ والوں کے اربوں روپے کے خرچے ہیں۔ قوم بیچاری ترس رہی ہے، اس کے پاس بل کے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے پیسے نہیں، بجلی کے بلوں کے لیے ترس رہی ہے۔ اسی یہ نظام بدلنا ہوگا، اور یہی کچھ ہماری فوج کر رہی ہے۔ ہماری فوج کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس نے ظلم بہت کر دیا ہے۔ جو مولانا حامد الحق صاحب کا بیان ہے نا، وہ انتہائی خطرناک بیان ہے، فوج کے اوپر وہ پکڑ آنے والی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے وہ لوگ۔ حامد الحق کا بڑا خطرناک بیان ہے، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اتنے سخت لفظ کہے وہ لفظ میں بول نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے کپڑے اتار لیں گے۔ ہم نے تو ایسے لفظ کبھی استعمال نہیں کیے، ہم تو مہذب، لیکن بہرحال وہ ہمارے بزرگ تھے۔ تو جس نے بھی حق و صداقت کی آواز بلند کی، اتنے علماء شہید ہندوستان میں نہیں ملیں گے، بنگلہ دیش میں نہیں ملیں گے جو پاکستان میں ملیں گے، جتنے پاکستان میں ملیں گے۔ یہاں جو حق و صداقت کی آواز بلند کرے لاپتہ، ابھی کتنے ہمارے اساتذہ لاپتہ ہوئے ہیں، اور یا شہید۔ یہ ظلم ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے، اور کون ہے؟ امریکہ ان کو کیوں اب تک پیسے دے رہا تھا؟ اربوں ڈالر کیوں دے رہا تھا؟ اب تاریخ کا ٹائم بھی قریب ہے، آخر میں اگر مطالبات نہ مانیں گے تو معاملات کس طرف جائیں گے؟ کیا 2007 جون والا جو معاملہ ہے وہ ریپیٹ ہو گئے یا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو میرا رب جانتا ہے کہ کہاں معاملات کہاں جانتے ہیں۔ ہمارے مطالبات تو جائز مطالبات ہیں۔ آئین، دیکھیے آئین میں ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عدالتوں میں قرآن و سنت کی بالادستی کی جائے۔ جنرل ضیاء الحق نے بڑا اچھا کام شروع کیا تھا، عدالتیں شروع کی تھی، عدالتیں دوبارہ شروع کی جائیں۔ یہ موجودہ عدالتیں طویل ترین، مہنگی ترین، ظالمانہ ترین ہیں،
ہماری فوج کو قرآن و سنت کی روشنی میں سب کی پگڑی داڑھی ہونی چاہیے اور سب کو قرآن و سنت کی تعلیم ہونی چاہیے. پولیس کا بھی یہ ہونا چاہیے اور ہمارے جو دفاتر ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے اور شورائی نظام ہونا چاہیے. یہ جو نظام ہے یہ ظالمانہ نظام ہے. جمہوریت میں اربوں کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور اس کے بعد لڑائیاں ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے جی اس نے فراڈ کیا, وہ کہتا ہے اس نے فراڈ کیا. اس سے شورائی نظام قائم کیا جائے. ہماری جو عدالتی نظام ہے قرآن و سنت کے مطابق, ہمارا جو میڈیا کا نظام ہے قرآن و سنت کے مطابق, غیر شرعی سارے کام ختم کیے جائیں. آج میں یہاں بیٹھا ہوں تو ایک فون آ گیا, کہنے لگے جی وہ السلام علیکم, میں صدر تھانے سے SHO بول رہا ہوں, وہ جو حارث آپ کا بھتیجا ہے. میں نے کہا جی بھتیجا ہے. کہتے ہیں وہ پکڑا گیا, اس کے ساتھ چند لڑکے بھی ہیں, ایک کرنل کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ ایسا بچہ تو نہیں ہے. کہتے کہ پھر آپ اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ اچھا ہے. میں نے کہا جی اچھا ہے, آپ پھر اس کے لیے کچھ تعاون کریں تاکہ آگے ہم اس کو چھوڑیں. میں نے کہا کیا تعاون؟ کہتے 1 لاکھ روپے بھیج دیں. میں نے کہا آپ مجھے ذرا اپنا پتہ دینا, میں اپنے علماء بھیجتا ہوں. کہتا نہیں علماء کس لیے آئیں گے؟ یہ کون سے تھانے سے کال آئی تھی؟ یہ صدر تھانے سے, لیکن تھا نہیں. ہم نے معلوم کی تو وہ جو حارث تھا وہ اپنے دکان پر بیٹھا ہوا تھا. اور یہ عام ہے پاکستان میں چوریاں عام ہیں, ڈاکے عام ہیں, اور گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں, ان کی بیٹریاں چوری ہو رہی ہیں, ان کی جو ہے وہ. یہ بات تو مجھے ہنسی سے لے رہی کہ ہمارے ابھی اس وقت سن بھی رہا دیکھ بھی رہا, ہمارے آفس کے ایک باس ہے, بہت مہذب شریف انسان ہے, اس کی بیچارے کی گاڑی کی بیٹری چوری ہو گئی اپنی گلی میں سے. یہ بات تو بالکل درست حال ہے. پورا ملک میں امن نہیں ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں تم سے امن قائم نہیں ہو رہا. اس کا حل کیا ہے؟ قرآن و سنت کا نفاذ کرو. یہاں ہمارا عدالتی نظام ہر ڈاکو, ہر زانی, ہر شرابی, ہر بد کردار, ہر قاتل کی وکالت کرتا ہے اور خوب کیس لڑتا ہے, ڈٹ کر لڑتا ہے, حالانکہ ناجائز اور حرام ہے یہ. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین دل تو چاہتا ہے کہ مولانا صاحب کے گفتگو مزید سنتے رہے اور آپ کو بھی سناتے رہے, لیکن افطاری کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. اور یہ میرے آپ خط بھی دیکھ سکتے ہیں, دونوں خط کوئی لکھائی نہیں ہے, عام ٹو دی عام چوراہوں پہ, دکانوں پہ اور ہوٹلوں پہ اور آفیسز پہ آپ جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہی سوالات تھے جو ہم نے مولانا صاحب سے جاننے کی کوشش کی اور وہی اسی کی جوابات اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اور جاتے جاتے اس انٹرویو کے اوپر کمنٹ میں اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیے گا. اخلاقیات میں رہتے ہوئے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن گالم گلوچ سے اجتناب ضرور کیجیے. ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید ہی کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.